یہ واقعہ کربلا ہوا کیوں؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ ٹھیک ہے نا، امام حسین تو مدینہ پاک میں تھے، وہ کربلا کیوں گئے اور یہ کیوں معاملہ ہوا؟ تو معاملہ یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد یزید پلید نے اپنے ہی طور پہ تخت خلافت پر قبضہ کیا، اور اس نے کوشش کی کہ سب سے پہلے امام حسین کی بیعت لے لوں۔ امام حسین بیعت کر لیں گے تو باقی ساری دنیا کر لے گی، نواسۂ رسول جو ٹھہرے۔ مگر جب آپ سے بات کی گئی، آپ تک پیغام پہنچایا گیا، تو آپ نے انکار کر دیا ہے، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ وہ شرابی، کبابی، زانی، بدکار، بے حیائی کرنے والا، بہت سارے الٹے کام اس کے تھے۔ اس کو کیسے امیر المومنین مان لیں؟ اس کو کیسے مسلمانوں کا خلیفہ مان لیں؟ امام حسین کو بڑی آفرز تھیں کہ آپ قبول کر لیں، پھر آپ کی تو وظائف باندھ دیے جائیں گے، آپ کو بڑی لگژریز دی جائیں گی۔ آپ نے کسی چیز کو قبول نہ کیا اور باطل کے آگے سر نہیں جھکایا۔ امام حسین نے عظیم قربانی اس لیے دی کہ نانا کے دین کے پرچم کو بلند کر دیں۔ کیا خوبصورت شعر ہے نا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو وجہ یہ بنی کہ آپ نے باطل کے آگے سر نہیں جھکایا۔ آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ اگر اب میں مدینے میں رہوں گا تو اس کے سپاہی جو ہیں اب یہ جنگ و جدال کریں گے، اور آپ کے دل نے گوارا نہ کیا کہ مدینے میں تلواریں چلیں، مدینہ منورہ کا امن و سکون برباد ہو، تو آپ نے سوچا کہ میں مکے چلا جاتا ہوں۔ آپ مکہ پاک کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ روتے ہوئے اشک بار آنکھوں سے مدینہ پاک سے مکہ پاک آ گئے۔ مگر اب کمال دیکھو کہ کوفہ سے مسلسل آپ کو پیغام آ رہے تھے کہ حضور ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے۔ اور آپ نے مزید کنفرمیشن کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ وہ وہاں گئے تو کوفے والوں نے ہزاروں کی تعداد میں آپ کی بیعت کر لی، اور انہوں نے لیٹر لکھ دیا کہ حضور یہاں تو معاملات بہت اچھے ہیں، ہزاروں لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، آپ آئیے، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور اب آپ جب جانے لگے تو وہاں حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین کو راستے میں یہ پتا چل گیا تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں۔ آپ نے اور آپ کے رفقا نے مشورہ کیا کہ اب نہیں جانا چاہیے، حالات عجیب و غریب ہیں۔ مگر حضرت مسلم بن عقیل کے خاندان والوں نے کہا کہ ہم تو جائیں گے، ہم یا تو بدلہ لیں گے یا خود بھی شہید ہو جائیں گے۔ تو امام حسین سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں نا ساتھیوں کے ساتھی، آپ نے فرمایا جب تم نے جانے کا سوچا ہے تو میرا بھی واپس مڑنا درست نہیں ہے، جب ساتھ ہی سفر اختیار کیا ہے تو اب ساتھ ہی سفر کریں گے۔ اب جب آپ کربلا کے قریب پہنچتے ہیں تو حضرت حر جو اس وقت یزیدی فوج میں تھے، انہوں نے انٹرسیپٹ کیا، آپ کو روکا، اور اس کے بعد ابن زیاد اور اس کے کارندے جب آ گئے، ابن سعد آ گئے، ابن سعد اور ان تمام لوگوں نے جب گھیرا ڈال دیا، امام حسین نے کئی بار انہیں کہا کہ میں لڑنے نہیں آیا۔ کوئی لڑنے جاتا ہے تو بچوں کو لے کے جاتا ہے، فیملی کو لے کے جاتا ہے، آپ تو اپنے بچوں کو لے کر گئے تھے کہ مجھے تو کوفے والے بلا رہے ہیں۔ مگر ان ظالموں نے کچھ اور ٹھانی ہوئی تھی۔ 3 دن بھوکا پیاسا رکھا گیا، پانی بند کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا۔ اب جب مقابلہ شروع ہوتا ہے، اللہ اکبر، میرے امام نے اس وقت بھی اتمام حجت کے لیے کربلا کے میدان میں ایک عظیم خطبہ دیا کہ دیکھ لو، پہچانو میں کون ہوں، میں نبی پاک کا نواسا ہوں، میں فاطمہ بطول کا بیٹا ہوں، میں مولا علی کا شہزادہ ہوں۔ تمہیں یاد ہے میرے آقا نے میرے بارے میں کیا کیا فرمایا ہے؟ میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں۔ ذرا سوچو، مجھ پر ظلم کرو گے، قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیسے تم میرے قتل سے بری ہو سکو گے؟ آپ نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ ظالم نہ سمجھے۔